سراغ زندگی کے عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم آپ کے روبرو ہیں ایک نئے ٹاپک، نئے موضوع کے تحت۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اتر پردیش کے ایک نئے قانون، اتر پردیش کی ایک نئی تبدیلی کے بارے میں۔ ناظرین، اتر پردیش کا یو پی بورڈ نے اپنے نصاب میں، اپنے سلیبس میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ 12ویں کلاس کے بچے اب مغل راجاؤں کی ہسٹری، ان کی تاریخ، ان کی کہانیاں نہیں پڑھیں گے۔ جی ہاں ناظرین، یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا یہ فرمان جاری ہوا ہے کہ یو پی بورڈ کے 12ویں کلاس میں جو تاریخ، ہسٹری پڑھائی جاتی تھی، جس میں مغل راجاؤں سے متعلق بھی کئی لٹریچر، کئی چیپٹر، کئی اسباق تھے، ان سب کو خارج کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ لیکن ناظرین، اب سوال یہ ہوگا آپ کے ذہن میں کہ آخر مغل راجاؤں پر مبنی تاریخ کو ہٹانے کا فائدہ کیا ہے؟ مغل راجاؤں کی ہسٹری کو حذف کرنے کا، اس چیپٹر کو ختم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے طلباء کو کیا فائدہ ہوگا، یا پھر حکومت کو کیا فائدہ ہوگا، یو پی بورڈ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ناظرین، آئیے انہی سوالات کو ہم تفصیل سے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، جب ہم نے اس نصاب تبدیلی پر بڑوں کی رائے دیکھی، بڑوں کی باتیں پڑھی، اور جو قانون کے جاننے والے ہیں، جو پڑھے لکھے، ٹویٹر پر ہیں، فیس بک وغیرہ پر ہیں، ان لوگوں کی باتیں جب ہم نے سنی تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس نصاب کی تبدیلی کا مقصد کچھ زیادہ نہیں، بس اور صرف یہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے تشخص کو مٹا دیا جائے، کسی طرح مسلمانوں کے نام کو گن گن کر تاریخ کے صفحات سے کھرچ کر ہٹا دیا جائے۔ بس اس مقصد کے تحت اس نصاب میں اتنی بڑی تبدیلی کی گئی کہ مغل راجاؤں کی تاریخ، جو کہ اس ہندوستان کے معمار ہیں، اس ہندوستان کو سجانے والے ہیں، اس ہندوستان کو سنوارنے والے ہیں، اس ہندوستان کو جنت نشان کا لقب دلانے والے ہیں، ان کی تاریخ مٹا دی گئی۔ ناظرین، جب ہم نے مزید تحقیق کی کہ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، تو اس میں پتہ چلا کہ چونکہ موجودہ حکومت اور اس وقت جو ماحول ہے، اس ماحول کے لحاظ سے ہندوستان ایک بڑی تبدیلی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ کسی طرح ہندوستان کو ہندو راشٹر گھوشت کر دیا جائے، ہندو راشٹر ملک بنا دیا جائے۔ ناظرین، اسی تبدیلی کو، اسی حالت کو لانے کے لیے، کسی طرح جلدی سے ملک ایک ہندو راشٹر ملک بن جائے، اس کی طرف تیز قدم بھاگنے کے لیے نصاب میں یہ تبدیلی کی گئی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بچے نصاب پڑھیں گے، 12ویں کلاس کے بچے اب مسلمانوں کی تاریخ نہیں جان پائیں گے، مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں، مغل راجاؤں نے، جو کہ واقعتاً دوسرے ملک سے آئے تھے، اس ملک پر حملہ کیا تھا، لیکن حملہ کرنے کے بعد اس کی تاریخ کو، اس کی حیثیت کو، اس کی زمین کو گندلا نہیں کیا تھا، اس کی زمین کو ناپاک نہیں کیا تھا، اس کی زمین کو خون و خرابہ سے بدمست نہیں کیا تھا، بلکہ یہاں پر ترقی کے گلدستے لگائے تھے، یہاں پر ترقی کی راہیں ہموار کی تھیں، اور بے شمار ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ جس پر ہندوستان کی تاریخ کو فخر ہے۔ مثلاً ایک سے ایک عالیشان عمارتیں بنوائیں، سڑک بنوائے، اور غریبوں کے لیے، پسماندہ لوگوں کے لیے، اور سماج میں کمزور طبقے کے لوگوں کے لیے دیگر کام کیے، جس سے تاریخ کے صفحات فراموش نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن کسی طرح سے سازش یہ کی جا رہی ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے نام کو، مسلمانوں کے تشخص کو، مسلمانوں کی تاریخ کو اس ملک کے صفحات سے مٹا دیا جائے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بچے بھی سلیبس پڑھیں گے، جو بچے بھی کتابیں پڑھیں گے، انہیں احساس تک نہیں ہوگا، انہیں معلوم تک نہیں ہوگا کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے کیا کیا خدمات انجام دی ہیں، اس ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے، ہندوستان پر مسلمانوں کے کیا کیا احسانات ہیں۔ ناظرین، اگر اس تبدیلی پر غور و فکر نہیں کی گئی، اگر اس مہم کے خلاف ایک دوسری مہم نہیں چھیڑی گئی، تو بہت اندیشہ ہے کہ مسلمان نام سے لوگ چونکہ بے پناہ نفرت کرتے ہیں، اور آگے چل کے اس میں مزید شدت پیدا ہو جائے، مسلمانوں کا یہاں جینا دو بھر ہو جائے۔ بچے کی ذہن سازی کا جو اہم ترین ذریعہ ہے، بچے کو اپنے قابو میں کرنے کا جو اہم ترین ذریعہ ہے، وہ یہی نصاب تعلیم ہے، وہ کتابیں ہیں۔ اور اس وقت تاج محل، لال قلعہ، قطب مینار وغیرہ زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہیں، وہ اس زمانے کی چیز تھی۔ اگر اس زمانے میں عمارتیں
کوئی بنواتا تھا تو اس کا بڑا نام ہوتا تھا. عمارتیں بنوانے کا اس زمانے میں بادشاہوں کو شوق ہوا کرتا تھا. لیکن اب تعلیم و تعلم کا زمانہ ہے, اب ڈگریوں کا زمانہ ہے. اب عمارتوں سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. اب اگر کسی کو آگے بڑھنا ہے تو تعلیم سے آگے بڑھنا ہے. لیکن جب تعلیمی میدان میں مسلمانوں کو ناکام کرنے کی کوشش کی جائے گی, جب تعلیمی میدان میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی, تو ذرا آپ سوچئے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہوگا, مسلمانوں کا کس قدر احتسال ہوگا. اس لیے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے, اور مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے, مسلمانوں کو اپنے وجود کی بقا کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. سامعین, آج کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیرہ.